اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم۔ تیسرے پارے کی ابتدا کا تعلق اور ربط اگر پچھلے آیت سے کیا جائے تو پچھلی آیت میں جو دوسرے پارے کی آخری آیت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا گیا۔ تیسرے پارے کے شروع میں اس ذکر کا تسلسل اس طرح باقی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ پھر ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بلکہ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر فرما کر یہ بتایا کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ کی حضرت جبریل سے تائید کی اور حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہدایت کے آنے کے بعد اور ان انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے جھگڑنا شروع کیا۔ اب فرمایا کہ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اب ان کا جو اختلاف تھا وہ کچھ اس طرح کا ہو گیا کہ کچھ تو ان میں سے صاحب ایمان رہے اور وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ ان میں سے جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ لڑتے رہتے اور اللہ جو چاہے کرے۔ پھر کفار کا معاملہ موضوع بحث آیا، ایمان والوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ دیکھو ہمارے دیے میں سے خرچ کرو اور ہماری راہ میں خرچ کرو، اور قیامت کا ایک دن آئے گا جس میں نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا۔ لیکن یہ سب کچھ کافروں کا معاملہ ہے، یعنی سفارش اور شفاعت کافروں کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ پھر آیت الکرسی جو کہ قرآن کریم کی، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ اگر اسے عروس القرآن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تو اس میں اللہ رب العالمین کی جو توصیف ہے، اس کی جو کبریائی ہے، اس کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور وہ قائم بالذات ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، اور اس کی بغیر اجازت اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی طرف سے شفاعت کا اذن قیامت کو ہوگا۔ جہاں تک شفاعت کے قبول نہ ہونے کا تعلق ہے وہ کافروں کے حق میں ہے، مومنین کے حق میں شفاعت قبول ہوگی اور اس کی اجازت بھی ملے گی، اور احادیث کریمہ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا جو علم ہے اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، وہ جس کو جتنا علم دے وہ اتنا ہی جان سکتا ہے اور اتنا ہی جانتا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ دین میں کسی کو جبراً داخل نہیں کیا جا سکتا، گمراہی اور ایمان کی راہیں بہت واضح ہیں، اور جس نے کفر کیا تو اس کا تو کفر ہے ہی، وہ طاغوت کا دوست ہے، اور جو ایمان لایا اور یقین کے رستے کو مضبوطی سے پکڑا تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور وہ انہیں یعنی اندھیرے سے اجالے کی طرف لاتا ہے، اور رہے کافر جن کا دوست شیطان ہے یا جو شیطان کے دوست ہیں، تو وہ شیطان ان کے لیے کیا کرتا ہے، یا اس کے جو حواری ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اجالے سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی اصحاب نار ہیں اور انہیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یعنی جہنم میں۔
پھر فرمایا کہ آپ نے نمرود کو نہیں دیکھا کہ وہ حضرت ابراہیم سے اس نے کس طرح رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اور یہ جھگڑا محض تکبر پہ تھا، کیونکہ اس کا یقین یہ تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب مردے یعنی انسانوں کو مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کیا بات ہے، جلانا مارنا ہی میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا، تو میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب فرماتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس سورج کو یعنی الٹا نکالو کہ مغرب سے طلوع کرو اور مشرق میں غروب کرو۔ اب وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ایک بستی سے گزرے جو ویران تھی، تو انہیں یہ خیال ہوا، انہوں نے خیال فرمایا کہ یہ بستی اب کبھی آباد بھی ہوگی کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حاضر اللہ بعد موتہا، کیا یہ بھی موت کے بعد زندہ ہوں گے؟ یہ بات اس لیے نہیں تھی کہ معاذ اللہ انہیں یقین نہیں تھا، بلکہ شاید وہ مشاہدہ فرمانا چاہ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی عارضی طور پر ان پر وفات کی کیفیت طاری کر دی، اور تقریباً 100 برس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ یہ اس حالت میں کتنے دن رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ رب کی طرف سے ارشاد ہوا کہ یہ 100 برس کا عرصہ تھا، اور آپ دیکھیں اپنا کھانا پینا تو وہ بالکل خراب نہیں ہوا، یہ ہماری قدرت ہے کہ وہ خراب نہیں ہوا۔ آپ اپنے گدھے کو دیکھیں تو اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کر دیا ہے کہ تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ تو فرمایا کہ اب دیکھیے کہ ہم گدھے کا معاملہ کیا کرتے ہیں، اس کی جو ہڈیاں ہیں ان پر کس طرح گوشت پہناتے ہیں، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ چنانچہ وہ واقعہ بہت طویل ہے، یہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے عرض کیا کہ قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب مجھے اس بات کا مشاہدہ کروا کہ تم مردے کیسے زندہ فرماتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ تمنا کی تو ان کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیجئے، اس کے بعد ان 4 پرندوں کو قیمہ بنا کر الگ الگ پہاڑوں پر ڈال دیجئے، سر ان کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ جب یہ ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو پھر یہ بھی حکم ہوا کہ آپ ان کو آواز دیجئے گا، یہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا، اور وہ پرندے جو تھے وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یعنی اچانک ان مثالوں کے بعد اور ان واقعات کے بعد یعنی مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال کیا ہے، اور اس کو بھی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ خرچ کرنے والے کی مثال کیا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دیکھو خرچ جب کرتے ہو تم اللہ کے راہ میں، خیرات جب بانٹتے ہو تو جھنڈلایا مت کرو، لینے والے کو ایذا مت دیا کرو، کیونکہ وہ لے گا نہیں تو تمہیں ثواب کیسے ملے گا۔ اس لیے یعنی اپنا رویہ بھی بہتر رکھو اور اچھی بات کر کے خیرات کرو، یہ مت کرو کہ لینے والے کو تم یہ احسان دے رہے ہو کہ اور اس احسان تلے دبا رہے ہو کہ تم جو ہو وہ اسے خیرات دے رہے ہو تو اس کا گھر چلے گا۔ گھر تو اللہ چلا لے گا، لیکن اگر آپ کی خیرات اس رویے سے قبول نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو ان مثالوں کے اختتام پر اور رکوع کے اختتام پر رب فرماتا ہے کہ یہ مثالیں یہ اللہ اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم فکر کرو، تاکہ تدبر کرو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راہ میں ردی چیزیں مت دیا کرو، اللہ کی راہ میں جو دیا کرو وہ طیبات سے دیا کرو۔ یہ نہ کرو کہ زمین میں جو پیداوار ہے تو اس میں جو خراب ہونے جا رہی، جو سڑنے جا رہی، وہ تم اللہ کے راہ میں دے دو، کیونکہ دوسرے کو دینے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اگر یہی تم کو دیا جائے تو پھر کیا ہوگا۔
پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خیرات کرنے والے کو ہمیشہ اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم پر غربت آ جائے گی اگر تم نے دیا، اور اللہ اسے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو اب یہ تو معاملہ حکمت کا ہے، جسے حکمت دی گئی اس کے پاس خیر کثیر ہے، جسے حکمت مل گئی اسے بہت کچھ مل گیا۔ فرمایا کہ عقل مند ہی نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو یا جو تم اللہ کے بارگاہ میں منت مانتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے، ہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ صدقے کا اصول اپنے مقام پر ہے، چھپا کے کریں یا ظاہر کر کے کریں، دونوں بہتر ہیں۔ یہ ہے کہ بہرحال نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے دونوں ہی طریقے بہت بہتر ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی کی ہدایت کرنا یہ آپ کے لیے نہ تو لازمی ہے اور نہ ہی آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ تبلیغ کرتے رہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کا مسئلہ ہے، اور ہدایت کی توفیق وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو حضور کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غمگین نہ ہو، آپ تسلی رکھیے ان معاملات میں۔ اس کے بعد پھر وہی بات کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد ایسے فقیروں کو دینے کی ترغیب ہے جن کو ہم چہرے سے فقیر نہیں سمجھتے، جو بظاہر فقیر نہیں لگتے۔ پھر ہمارے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو سود کا مسئلہ ہے اس پر گفتگو فرمائی گئی، اور فرمایا گیا کہ یہ سود جو ہے یہ حرام ہے، تو صدقہ جو ہے یہ انسان کی دولت کو بڑھاتا ہے اور سود انسان کی دولت کو کم کرتا ہے۔ پھر مومنین سے فرمایا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو سود کی رقم چھوڑ دو۔ اسی سورہ بقرہ میں یعنی سود کی حرمت بھی ہے، پھر گواہی کا ذکر بھی ہے کہ جب لین دین کیا کرو تو گواہی کے ساتھ اسے لکھ لیا کرو، یہی عدل کی بات ہے۔ گواہوں کو ترغیب دی گئی کہ تم گواہی نہ چھپایا کرو، یہ بہت بری بات ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ اس کے بعد یعنی فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور آخری حصے میں پھر یعنی عقائد کو دہرایا گیا، عقائد پر معاملے کو لایا گیا کہ عقائد کیا ہیں، کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کسی رسول کے بارے میں تفریق کا نظریہ نہیں رکھتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ اللہ کے مغفرت کے طالب ہوتے ہیں، یہ مومنین کی خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد دعائیہ جملوں پر سورت کا اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، وہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے احکامات کو اگر ملا لیا جائے تو اچھی خاصی تفصیلی صورت نکل آتی ہے، اور ان کے احکامات پر اگر عمل کر لیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کا آغاز بھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس منصب جلیلہ کا اعلان فرمایا گیا کہ ہم نے ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، قرآن کریم کی خصوصیت بیان فرمائی کہ یہ جو ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ قرآن کریم ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو تورات اور انجیل کے نام سے یعنی نازل فرمائی گئی تھی، اور ان کتابوں میں جو کچھ ہے یعنی یہ وہ کتابیں ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہدایت کے لیے یہی کتابیں نازل فرمائی گئی تھیں، تو یہ قرآن مجید ان کی تصدیق بھی کرتا ہے اور فرقان بھی ہے۔ پھر کفار سے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ کے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ کوئی چیز زمین و آسمان کی وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت گری فرماتا ہے اور انسان کی صورت کو تشکیل دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ
قرآن مجید میں 2 طرح کے آیات ہیں، محکمات، متشابہات۔ اب جن کے دلوں میں کچھ میل ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ متشابہات کے معنی واضح نہیں ہوتے، محکم کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ تو متشابہات کی تعویل اپنی مرضی سے کر کے، خواہش کے مطابق کر کے اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی تعویل جو ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے یقیناً، اور جو راسخون فی العلم ہے، یعنی جن کا علم راسخ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، یعنی محکمات بھی متشابہات بھی۔ اور پھر فرمایا کہ نصیحت عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، جو یعنی ہدایت یافتگان ہیں، جن کو ہدایت ملی ہے اور جن لوگوں کے دل میں میل نہیں ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دل جو ہیں وہ ایمان پر جما کے رکھنا، اور ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں میل مت ڈالنا، ہمارے دلوں کو کسی اور جانب مائل نہ فرمانا، ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرمانا، تو بے شک بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر فرمایا گیا کہ کفار کا جو مال ہے، کفار کی جو اولاد ہے، قیامت کے دن یہ کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ کا ایندھن ہے، یعنی جو اولاد اور مال پہ فخر کرتے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اولاد اور مال یقیناً کام آئیں گی اگر ان سے دین کی خدمت لی جائے، لیکن اگر ان پہ خامخواہ تکبر کیا جائے تو یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے، ان کو فنا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی کافر عنقریب مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کو ایک خبر دی گئی اور انہیں قیامت کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ مومنین کے لیے بڑے کمال کی آیت ہے، اور مومنین کے اس میں درجات بیان فرمائے گئے، لیکن اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ جو دنیاوی مال و منال ہے اور جو دنیاوی چیزیں ہیں ان پہ جو لوگ فخر کرتے ہیں، انہیں بتایا گیا کہ زین للناس حب الشہوات، انسان کو دنیا میں جو چیزیں پسند ہیں اور جن چیزوں میں اسے زینت محسوس ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ من النساء، عورتیں، بیٹے، اور قناطیر المقنطرہ، ڈھیر سارا مال، گھوڑے، یعنی جتنے بھی دنیاوی ساز و سامان، یہ کیا ہے؟ انعام، چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہے تو دنیاوی دولت ہے، یہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب سے بہتر ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اب دیکھیں تقویٰ و پرہیزگار جو لوگ ہیں، متقی پرہیزگار، ان کی اب خصوصیات چلیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جن کے لیے یعنی باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ کی رضا ہے ان کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں اللہ کے راہ میں، والمستغفرین بالاسحار، صبح صبح اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے مومنین کی خصوصیت۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، تو اب جو اس سے اختلاف کرے تو اس کے لیے اختلاف مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہدایت آ چکی ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اگر اللہ سے کسی نے اختلاف، اللہ کے نشانیوں سے کسی نے اختلاف کیا تو پھر اس کے لیے مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ بہت تیزی سے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک اور بحث کو ختم کیا گیا، یعنی جن لوگوں پر اثر نہیں ہونے والا، اگر وہ بحث کر دیں تو بس اتنا کہتے ہیں فقل اسلمت وجہ للہ، میں خالصتاً اللہ کے لیے میں نے اس کی فرما برداری قبول کی۔ اس کے بعد یعنی جو اگلی آیات ہیں ان میں یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی صورت یعنی راہ راست پہ نہیں آنے والے۔ تو اب یہ کہ ان سے یہ کہا جائے قل اللہم مالک الملک، کہ ملک کا مالک تو اللہ ہے، جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔
جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تو ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس کے بعد مومنین کو بتایا گیا کہ کفار سے تعلقات کا معاملہ کیا ہے، یعنی کفار سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن اگر خامخواہ وہ تعلقات جوڑ لیے جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور زیادہ تر یعنی عمومی طور پر تو منع ہی کیا گیا کہ تعلقات نہ رکھے جائیں، لیکن پھر بھی اگر ضرورت پڑے تو اس کا ایک کرائٹیریا، ایک معیار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، کہ آپ فرما دیں کہ تم اپنے دل میں جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ جانتا ہے، یعنی تعلقات سے تمہاری کیا غرض ہے اس سے اللہ واقف ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کے حکم سے ایک بہترین نسخہ بتایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو یہ تو بات بہت اچھی ہے، لیکن اس کے لیے صورت یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی تمہیں محبت کیسے کرنا چاہیے یہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تم سے محبت کر لے گا اور تم سے محبت کے بعد تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کسی نے روگردانی کی تو پھر اللہ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یعنی آدم، نوح اور آل عمران کو منتخب فرما لیا تھا، اور یعنی ان کی جو فضیلت ہے وہ بیان فرمائی گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر آتا ہے کہ ان کے والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر یعنی ہمارے یہاں بچہ ہوگا تو میں اسے مسجد کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ ان کے یہاں صاحبزادی ہوئی، اور اس کے بعد انہیں تو کچھ تو یہ تھا کہ میرے یہاں تو بیٹی ہوئی، اللہ کے علم میں تو یہ بات تھی کہ ان کے یہاں کیا ہوا ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اور ان کا خیال یہ تھا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ بیٹی جو ہے، بیٹا جو ہے وہ بیٹی کے برابر تو نہیں ہوتا، یعنی بیٹی اور بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے کچھ، لیکن بہرحال انہوں نے عرض کیا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھا، اس بچی کا، اور اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیا شیطان مردوس سے۔ رب نے اسے بہت اچھی طرح سے قبول فرمایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں انہیں دیا۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں وہ آ گئی تو ایک موقع پر حضرت زکریہ علیہ السلام اس طرح تشریف لائے کہ حضرت مریم کے پاس محراب میں بہت سارے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو خیال آیا کہ انہیں بھی اپنے گھر میں کسی فرزند کی یعنی جو کسی فرزند کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ان کے یہاں اولاد ہو، اور وہ بھی مطلب ہے کہ یعنی ان کا کوئی وارث ہو آگے جا کر۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا فرمائی اس موقع پر۔ یہاں بہت لمبی تقریر کی جاتی ہے یہ کہہ کر کہ صاحب دیکھیے صرف اللہ ہی دینے والا ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ صرف رب دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں، لیکن جہاں نبی کی دعا کا ذکر ہو وہاں ایسی تقاریر نہیں کرنی چاہیے، اور اس ذکر کو بالکل صحیح سے چلنے دینا چاہیے۔ تو انہوں نے آخر میں یہ فرمایا کہ انکا سمیع الدعا، اے اللہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ چنانچہ انہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب خبر دی گئی، فرشتے نے خبر دی کہ آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت یحییٰ کے ولادت کی خبر ارشاد فرماتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری تو بیوی بانجھ ہے، کیونکہ عمریں ظاہر ایسی ہو گئی تھی۔ سورہ مریم میں بھی اس واقعے کا ذکر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ چنانچہ ان کے یہاں صاحبزادے کی ولادت ہوئی۔ پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا واقعہ آگے بڑھتا ہے، اور آگے چلنے کے بعد جب حضرت مریم کو یہ خبر ہوتی ہے
کہ انہیں اللہ تعالیٰ ایک فرزند عطا فرمانے والا ہے، تو بہرحال ابتدائی طور پر وہ تھوڑی سی تشویش میں تو آتی ہیں، لیکن اب حکم رب ہے اور مصلحت رب ہے، تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اب حضرت عیسیٰ کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو معجزات تھے بِإِذْنِ الٰہی، یعنی وہ یہ اعلان کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کے حکم سے اگر یعنی دم کروں گا تو یہ پرندہ بن کے اڑنے لگے گا، یہ جو کچھ بھی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ مٹی کا ایک پرندہ بنا دیا کرتے تھے، پھر اس میں یعنی جو مٹی کا بنا ہوا پرندہ تھا، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی سے تمہارے لیے ایک پرندہ پیدا کر سکتا ہوں، کروں گا، لیکن اس میں کیا ہے، بِإِذْنِ الٰہی ہے، یہ خود سے نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہوگا، فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کی اجازت سے پرندہ بن جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، پیدائشی نابینا اور سفید جو داغ والے برس کے مریض ہیں وہ، اور مردے کو زندہ کرنا، یہ بھی اللہ کی اجازت سے بِإِذْنِ الٰہی حضرت عیسیٰ کو یہ معجزات حاصل ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب یعنی آگے چلتے ہیں تو پھر یعنی مباہلہ، آیت مباہلہ آتی ہے جو وفد نجران کے زمانے میں ہوا، اور اللہ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مباہلے کی دعوت تو انہیں دی، لیکن یہ مباہلہ ہو نہیں سکا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ ان کے چہرے دیکھ کر کے ہی خوفزدہ ہو گئے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ مباہلے سے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی کہ نہیں، اس میں ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں بہت اچھے لوگ تھے، تو مباہلے سے وہ دستکش ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے اہل کتاب، یعنی حضور سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اہل کتاب کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ تمہارے ہمارے درمیان جو ایک کلمہ مشترک ہے اسی پر متحد ہو جاؤ، اور وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کریں۔ لیکن پھر جو کچھ ہوا یہ سب کے علم میں ہے، اور اہل کتاب کو یہ معلوم بھی تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر وہ اس بات کو نہیں مانے۔ پھر فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اور وہ جو ہے وہ یعنی ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ بہت پکے یعنی دین حنیف پہ تھے اور وہ مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یعنی ایمان والے اور یہ نبی اللہ ان کا مددگار ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جو چھوٹے چھوٹے سے باتوں پہ قسمیں کھا لیا کرتے ہیں، جو اپنے معاہدات کو یعنی بیچ دیا کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں جھوٹی سچی قسمیں کھا کے تھوڑا بہت پیسے لے لیتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا قیامت کو، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ معاہدہ جو عالم ازل میں کیا گیا تھا اس کا ذکر ہے، جس میں تمام انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین شریک تھے، اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب یہ نبی تشریف لائیں گے تو تم ان کی مدد بھی کرو گے اور تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے، تو سب نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جب کہا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو فرمایا گیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ان گواہوں میں شامل ہوں۔ یوں پارہ جو ہے وہ اختتام کی طرف جاتا ہے، اور آخر میں فرمایا گیا کہ یہ جو کفار ہیں یہ کچھ بھی کر لیں، پوری کی پوری زمین
سونے سے بھر کے اگر یہ خیرات میں دے دیں یا فدیے کے طور پہ دے دیں تب بھی قیامت کو انہیں نجات نہیں ملے گی. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں، جن کو کوئی مدد نہیں ملے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب میں گرفتار ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.